نکاح کا آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں اور پیغام دینا چاہتی ہیں، آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اس بارے میں کہا، مشورہ ہوا۔ حضرت ابو طالب تو بڑے خوش ہوئے، کیونکہ گھر میں ان کے اسرت تھی، تنگی تھی، اس لیے چاہتے کہ بھتیجے کا کام اچھا ہو جائے۔ ایک مالدار خاتون سے نکاح ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مالدار ہو جائیں گے۔ خوشی خوشی اجازت دے دی، اور دن طے ہوا، 2 یا 3 دن کے بعد میں آپ جاتے ہیں، حضرت ابو طالب اور ان کے گھر والے تمام عزیز و اقارب جاتے ہیں۔ ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی، چچیرے بھائی برقہ بن نوفل اور عمر بن اسد، دونوں بھائی اور ان کے گھر والے، خاندان والے، وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں۔ اکٹھے ہو کر کے حضرت ابو طالب نے خطبہ عنایت فرمایا، تمام ہم اس خالق کائنات کے لیے ہے جس نے تمام دنیا کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات میں ہمیں ہاشمی گھرانے میں پیدا کیا، عزت سے نوازا، اور سب سے بڑی عزت کی بات، شرف اور بزرگی کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر کا ہمیں خادم بنایا ہے۔ تمام دنیا میں کوئی اللہ کے گھر کا خادم نہیں ہے، یہ شرف ہمیں حاصل ہے۔ اور ہمارا بھتیجا یہ جو کہ صادق ہے اور امین ہے، تمام مکے کے جتنے نوجوان ہیں ان سب سے زیادہ عزت والا ہے، ان سب سے زیادہ اچھا ہے، ان سب سے زیادہ خوبرو ہے، ان سب سے زیادہ امانت دار ہے۔ یہ تمام خوب اللہ اور اس کے رسول کی خوبیاں خطبے میں حضرت ابو طالب نے بیان کی۔ اس کے بعد میں برقہ بن نوفل کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسی طریقے سے حمد و ثنا کے بعد میں اپنی چچیری بہن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اوصاف، یعنی اس 40 سالہ زندگی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکے کی رہنے والی ہی تھیں، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ آپ کا لقب طاہرہ اس لیے پڑ گیا تھا کہ آپ پاکیزہ تھیں، بات چیت میں پاکیزگی تھی، کردار میں پاکیزگی تھی، عمل میں پاکیزگی تھی، دیانت داری یعنی لین دین میں پاکیزگی تھی، اس لیے آپ کو طاہرہ کے لقب سے پورے مکے والے یاد کیا کرتے تھے۔ نام تو خدیجہ تھا، مگر طاہرہ آپ کا لقب اس لیے تھا کہ آپ سچائی، امانت داری اور پاسداری میں، تجارت میں، زراعت میں، سارے کاموں میں آپ ایمانداری سے اور صداقت سے اپنا عمل پیش کرتی تھی، اسی لیے تمام لوگ انہیں طاہرہ کہا کرتے تھے۔ نکاح کی تقریب ہوئی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں رہنے لگے۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا کہ وہ خوبرو نوجوان کے جس کی خوبصورتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائیں، جس کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والضحیٰ کہا، اس چمکتے ہوئے چہرے کی قسم جس کی زلفوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واللیل اذا سجا کہا، اور جس کی رفتار کو سبحان الذی اسریٰ کہا، اور جس کی گفتار کو ان ہوا الا وحی یوحیٰ کہا، اس کے حسین زلفوں اور حسین رخسار، حسین کردار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ آیتیں نازل فرمائیں، اور جن کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین کا لقب، جن کے لیے اللہ نے طٰہٰ و یاسین کا لقب نوازا، جسے سراجم منیرہ کہا، اس کے رخ طیبہ کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ 100 جان سے نثار ہو گئیں، اور ہر وقت یہ خواہش رہتی کہ مجھے کوئی حکم فرمائیں اور میں ان کی خدمت کروں، اپنے شوہر کی خدمت کروں، ہر وقت یہ خواہش رہتی، طرح طرح سے اچھے اچھے کھانے پکانا اور ان کی خدمت کرنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھا کرتی تھیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 15 سالہ زندگی، 25 سال کی عمر سے لے کے 40 سال کی عمر تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزاری، کس طرح کے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے، 6 اولادیں ہوئیں، مال تجارت لے کر گئے بھی اور آئے بھی، یمن سے لے کر بھی آئے اور ملک شام سے لے کر بھی آئے، ادھر سے کچھ مال لے جاتے، ادھر سے کچھ مال لاتے، اور خالی کے وقت میں آپ ستو اور مشکیزہ میں پانی لے کر کے مکے سے باہر جبل رحمت، ایک پہاڑ ہے جبل نور جسے کہتے ہیں، اس پہاڑ پر اوپر ایک غار تھی جسے غار ہرا کہتے ہیں، غار ہرا میں جاتے اور جا کر کے اس جگہ اللہ کی یاد میں محو ہو جاتے، یعنی خود اس وقت نماز کا تصور تو تھا نہیں،
قرآن پاک بھی نازل نہیں ہوا تھا، بس صرف ایک کیا تھا، یہ خیال تھا، ایک تصور تھا، اللہ کی یاد میں محو ہو جاتے تھے۔ یوں ہی 15 سال کا عرصہ گزر گیا، 40واں سال تھا آپ کی عمر شریف کا، 40واں سال تھا۔ آپ غار حرا میں آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کی یاد میں مستغرق تھے کہ اچانک ایک انسانی شکل اس غار کے دروازے پر نمودار ہوئی اور اس نے آپ کو متوجہ کیا۔ آپ نے ان کی جانب کو دیکھا، انہوں نے کہا اقرا، پڑھو۔ یہ صیغہ امر ہے کہ پڑھو۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ دوسری مرتبہ انہوں نے اپنی باہوں میں بھینچ کر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، دوسری مرتبہ پھر کہا، پھر آپ نے وہی جواب دیا ما انا بقاری۔ تیسری مرتبہ اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا اپنی باہوں میں خوب زور سے بھینچا، سینے سے سینہ لگا لیا اور کہا پھر سے چھوڑ کر اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اب جب کہ انہوں نے کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے، تو پھر رب کی یاد میں تو آپ محب ہی تھے، پڑھنا شروع کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اور انسان کو پیدا کیا اچھلتی ہوئی بوند سے، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے پڑھنا سکھایا، علم سکھایا، علم بالقلم، سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ مسلمانوں، یہ پہلی وحی کی آیتیں ہیں، پہلی وحی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم فرمایا، اقرا اقرا اقرا۔ یہ بھی بتا دیا کہ قلم سے پڑھا جاتا ہے، یہ بتا دیا اللہ نے تمہیں علم عنایت فرمایا۔ انسان کو کس لیے علمہ البیان، کہ اس لیے پیدا کیا تاکہ اسے علم آئے۔ اللہ نے پھر علم کا خزانہ دے دیا، قرآن کی شکل میں دے دیا، احادیث کی شکل میں دے دیا، اور نبی کی سیرت کی شکل میں ہمیں علم کا خزانہ دے دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نئی نسل کو اسی طریقے سے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا، نئی نسل کو یوں ہی پڑھائیں کہ بار بار انہیں حکم دیں پڑھنے کے لیے، بار بار انہیں حکم دیں پڑھنے کے لیے، اور سکھا دیں اچھی طریقے سے تمام علوم، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ تھے، 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ نے عنایت فرمایا تھا، 7 لاکھ زبانوں کا علم عنایت فرمایا۔ فرشتوں نے جب کہا اے اللہ اس آدم کو ابھی تو پیدا کیا، اسے بڑی عزت بڑی بزرگی تو نے کیوں دی، کیوں اس کے سامنے ہمیں جھکا دیا، سجدہ کرنے کا حکم دے دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے اس میں فضیلت کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عنایت فرمایا، پھر ان سے کہا فرشتوں سے کہ تم ان چیزوں کے نام بتا دو، تم ان چیزوں کے نام بتا دو، تو سب پکارتے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے رب تجھے پاکی ہے، ہم نہیں جانتے مگر جتنی بات تو نے ہمیں سکھا دی ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جب حکم فرمایا، ارشاد فرمایا آدم اب ان تمام چیزوں کے نام بتا دو، تو حضرت آدم علیہ السلام تمام چیزوں کے نام بتاتے چلے جاتے ہیں اور کام بتاتے چلے جاتے ہیں۔ انی عالم غیب السماوات والارض وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اللہ نے ارشاد فرمایا میں نہیں کہتا تھا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو فضیلت فرشتوں پر قائم سے ہوئی، انسان کی علم کے ذریعے سے، اس بات کو سمجھ لو، جس نے بھی علم سیکھ لیا وہ فضیلت والا ہے، وہ برکتوں والا ہے، اور وہ بڑے مرتبے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ بڑا وہ ہے، زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی جانتا ہے، جو علم جانتا ہے، جو تقوی جانتا ہے، تقوی کو اختیار کیے ہوئے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ بڑی جاتی کا ہے، یہ چھوٹی جاتی کا ہے، یہ بڑی قوم کا ہے، یہ چھوٹی قوم سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، جاتی سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا 26ویں سپارے میں ہم نے تمہارے قبیلے خاندان اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہیں پہچان ہو جائے، تم میں آپس میں پہچان ہو جائے، مگر ہاں بزرگ وہی ہے، عزت والا بڑا وہی ہے کہ جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو تقوی قائے سے ہوتا ہے 22ویں سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، 22ویں سپارے میں من عبادہ العلماء، کہ جو اللہ کے بندوں میں علم رکھنے والے ہیں
وہی زیادہ اللہ کے نزدیک بڑے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی مرتبے والے ہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 23 میں سپارے میں ہیں، کیا برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور غیر علم والے؟ اس بات کو سمجھ لو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام تر کوشش کرنے کے بعد اگر پیسہ کما لیا تو ہم بڑے ہو جائیں گے۔ بڑا پیسے سے نہیں ہوتا بلکہ علم سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ جسے بڑا بنا دے وہ بڑا ہوتا ہے، اللہ جسے گھٹا دے وہ گھٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لو اور اخلاق مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کو اپنا لو۔ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ تو ہم اگر ایک ہی دن میں اگر سب کے سب جتنے لوگ ہیں سب کے سب یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اللہ کے رسول کی اس سنت کو آج سے اپنائیں گے تو آج ہی سے یہ سمجھ لو مہینہ ٹھیر سے جھوٹ ختم، سب کے سب سچے اور پورا انقلاب ایک ہی دن میں آ جائے گا، ایک ہی دن میں انقلاب آ جائے گا۔ بھئی اس میں خرچ کیا ہوا؟ خرچ تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم سچائی اپنی زبان میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا اور انقلاب آ گیا۔ اب کہیں دھوکہ کوئی نہیں کھائے گا، امانت میں خیانت کوئی نہیں کرے گا، اور جو مال خریدے گا اس میں دھوکہ نہیں ہوگا، جو بیچے گا اس میں دھوکہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے فائدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے خوش ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سچوں سے خوش ہوتا ہے، سچوں سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو اپنائیں، سچائی کو اپنائیں، امانت داری کو اپنائیں، اور زندگی کو اللہ کے دیے ہوئے راستے کے طریقے سے گزاریں۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ ہم زبان اور دل کو ایک ساتھ ملا لیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم سچے ہوں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم جھوٹے کہلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچائی اور امانت داری کی صفتیں عنایت فرمائے، خوبیاں عنایت فرمائے، ہمارے کردار میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔